قبائلی علاقہ باجوڑ پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے پھر خبروں میں ہے، اور اس مرتبہ بھی وجہ عسکریت پسندی اور ان کی وہاں کارروائیاں اور اس کے خلاف پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی کارروائیاں ہیں۔ آ، حالات وہاں کیسے ہیں یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں باجوڑ سے سابق رکن قومی اسمبلی صاحبزادہ ہارون رشید صاحب موجود ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے وہاں امیر بھی ہیں، اور اگر آپ نے خبریں فالو کی پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ میں تو یہ اس جرگے کے بھی مشر یا سربراہ تھے جس نے عسکریت پسندوں اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی کوشش کی اور اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی۔ تو صاحبزادہ صاحب بتائیں، ابھی کیا حالات ہیں؟ کیا مذاکرات سے کوئی بات بنی یا ابھی پھر فوجی کارروائی ہی کوئی حل نظر آ رہا ہے؟ پوری قوم کا یہی سوال ہے کہ اگر امریکہ چلا گیا، افغانستان میں اس وقت امن ہے، تو اس خطے کے عوام نے تو پاکستان کے لیے بھی قربانیاں دی ہے اور افغانستان کے لیے بھی دی ہے۔ تو اب اس خطے کے عوام کا یہی ایک سوال ہے، پاکستان کی حکومت اور ریاست سے بھی اور افغانستان کی حکومت اور ریاست سے بھی، کہ یہ جو مسئلہ ہے باقی اب یعنی ٹی ٹی پی کی صورت میں اور ہماری پاکستانی ریاست اور فورسز کی جھگڑے اور جنگ کی صورت میں، تو اس کو تو اگر پاکستان کی حکومت، افغانستان کی حکومت مل کے اور ہمارا یہ جو ایک جرگے کا سسٹم ہے قبائل میں اور پشتونوں میں، یہ مل کے اس مسئلے کا ایک یعنی پرامن حل ڈائلاگ کے ذریعے، جرگوں کے ذریعے، سفارتکار کے ذریعے یعنی نکل سکتا ہے۔ لیکن ہم بھی اس پہ حیران ہے کہ دوبارہ ایک نئے سرے سے اس بدامنی نے اور اس جنگ اور جدل نے ایک نئے سرے سے ایک یعنی شروعات ہے۔ شکل تو اختیار کی۔ اور باجوڑ میں جس طرح آپ نے کہا کہ باجوڑ میں ہمارا ایک علاقہ ہے مامون تحصیل، تو اس سے اس وقت یعنی گزشتہ 2-3 ہفتوں کے دوران کوئی 1 لاکھ افراد وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، بے گھر ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ لڑائی ہے، ٹی ٹی پی اور فوج کے درمیان ایک لڑائی ہے۔ اس لڑائی کے دوران بھی گزشتہ دنوں کوئی 8-9 بندے، جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھے، وہ بھی یعنی کولیٹرل ڈیمیجز میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک خوف ہے، ایک ہراس ہے، عام لوگ بہت پریشان ہے۔ لیکن ماضی میں ہم نے کتنے آپریشن دیکھے، باجوڑ میں بھی دیکھے، اور یہ دعوے بھی ہوئے حکومت کی طرف سے کہ جی ٹی ٹی پی کو نکال دیا گیا ہے، تو یہ واپس کیسے آئی؟ اور پھر افغانستان کے ساتھ وہ باڑ بھی لگ گئی، دیوار بھی بن گئی، پھر یہ کیسے ٹی ٹی پی والے دوبارہ آ رہے ہیں؟ اگر یہ مسئلہ حل ہونا ہوتا تو گزشتہ 25 سال میں کوئی 22 آپریشن ہو چکے ہیں، تو حل ہو چکا ہوتا۔ اب 23واں آپریشن جاری ہے، تو اس کا بھی خدا نہ کرے کہ وہی انجام نکلے گا جو پچھلے آپریشنز کا ہوا تھا۔ اپنے جرگے کے ہاتھ تو ہم درمیان میں آئے اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ۔ باجوڑ امن جرگہ، وہ باجوڑ کے 15 لاکھ عوام کا ایک نمائندہ جرگہ ہے۔ یہ کسی سرکار کا یا کسی دوسری فریق کا جرگہ نہیں ہے، یہ قوم کا جرگہ ہے، جس میں ہر مکتب فکر کے لوگ اس میں موجود ہیں، تمام سیاسی جماعتیں ہیں، وہاں کے ایلڈرز ہیں، علماء ہے، یوتھ ہے، تاجر ہیں۔ تو ہم یہ جرگہ اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم درمیان میں آئے، ہم نے مذاکرات کیے دونوں فریق سے، فوج سے اور طالبان سے۔ طالبان بھی ہمارے علاقے ہی کے لوگ ہیں، جانے پہچانے ہیں، اور ہم نے کوشش کی، اور ایک مثبت پیش رفت ہماری جاری تھی، اور ہمارے ذہن میں یہی تھا، اور دونوں فریق نے بھی ہمارے ساتھ یہی پھر وعدہ کیا۔ یعنی طالبان کے جو شورا ہے ان کی طرف سے درمیان میں ایک خط بھی آیا افغانستان سے کہ ہم اس جرگے کی کوششوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ اس پورے مسئلے کے دائمی امن حل کے لیے مزید یعنی کوشش کریں۔ تو جب آپ کو سپورٹ تھی تو پھر جرگہ کے کیسے؟ فوج نے بھی یعنی ہمیں یہی کہا کہ ہمیں اوپر سے بھی مثبت ایک اشارے ملے ہیں، اور آپ اس کام کو جاری رکھیں۔ پھر ہم نے بڑے اعتماد کے ساتھ اس کام کو جاری رکھا، اور ہم یعنی ہماری مثبت پیش رفت جاری تھی۔ لیکن نہ جانے پھر جب ہم ایک اچھے سمت میں جا رہے تھے تو دونوں فریق نے درمیان میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے سے معذرت کر لی۔ تو یہ ہمارا گلہ بھی ہے دونوں فریق سے بھی۔ ٹی ٹی پی کا کیا بڑا مطالبہ کیا تھا؟ ایک ظاہر بات ہے کہ وہ تو جب باقاعدہ مذاکرات شروع ہوں گے تو ان کے سامنے آئیں گے، لیکن پہلے سے ان کا جو مطالبہ ہے ہم نے جا کے ان پہ وہ بات واضح کر دی کہ ہم جرگہ انہی چیزوں کو دیں گے جو پاکستان کے آئین کے دائرے کے اندر ہوگی۔ تو انہوں نے اس طرح کوئی انکار نہیں کیا۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید وہ آئین سے باغی ہے اور ریاست کو نہیں مانتے، تو انہوں نے اس طرح کسی یعنی بات نہیں رکھی کہ ہم آئین کو نہیں مانتے یا ہم ریاست کو نہیں مانتے،
انہیں ہمارے ساتھ یہ بات تسلیم کر لی کہ ٹھیک ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ پہلے سے ان کا ایک مطالبہ ہے کہ کم از کم یہ جو قبائلی پٹی ہے وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک، اس میں ہمارے لیے کوئی شرعی قوانین کا وہ ہو جائے. تو بھی یہ مطالبہ میرے خیال میں کوئی پاکستان کے آئین کے کوئی خلاف نہیں ہے. پاکستان کے آئین کا تقاضا تو یہ ہے کہ پورے ملک میں شریعت کا نظام ہو. کہ یہ ماموند کے علاقے میں ہی کیوں مسئلہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور اس دفعہ بھی ماموند کی تحصیل میں جیسے آپ نے کہا وہاں پہ یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے، تو ماموند میں ایسی کیا بات ہے کہ وہاں یہ بار بار چیزیں ہوں؟ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ایک علاقہ ہو، اچھا. پورا باجوڑ. اور اسی طرح اس دفعہ بھی اب جو کوئی 1 سال سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے تو وزیرستان سے لے کے دیربالا تک یہ مسئلہ ہے. کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کہ صرف مامون کے ایریا میں ہے. اچھا. یعنی کہیں کم کہیں زیادہ ہر علاقے میں یہ مسئلہ موجود ہے. باجوڑ میں جب شدت پسندی عسکریت پسندی کی بات آتی ہے تو مولوی فقیر محمد کا بھی نام آتا ہے، تو وہ بھی ابھی کچھ ہیں انوالو اس ہاں BGP میں اور وہ اس اس علاقے وقت میں؟ تو میرے خیال میں مولانا فقیر محمد صاحب تحریک طالبان کے نائب امیر ہے، اور باجوڑ کی جو امور ہے وہی اس کو وہ کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے. اچھا، تو ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہیں. ہاں ہاں. جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اور جن کو علاقہ چھوڑنے کے لیے کہا گیا، کتنی تعداد ہے اور کیا ان کی دیکھ بھال مناسب طریقے سے ہو یہ رہی کوئی ہے؟ 1 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اور یہ کالجز میں سرکاری اور اسکولز میں اور لوگوں کے ساتھ ہمارے علاقے کی جو باقی علاقے ہیں باجوڑ کے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ حجروں میں اور اس طرح کے وہ رہ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ 1 لاکھ لوگ جب ڈسپرس ہو تو ان کے تو بے شمار مسائل ہوتے ہیں. تو مسائل تو ہے، لوگ بڑے تنگ ہے. حکومت کی طرف سے اب 1 لاکھ روپے کا پیکج کا اعلان ہوا ہے. اب ان کا رجسٹریشن جاری ہے. بعض لوگوں کو بھی 15,000 ملے ہیں اور باقی ان کو ملنے کے وعدے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ جب پورا خاندان ڈسپلیس ہو تو 1 لاکھ روپے سے ان کا کیا پھر کیا جرگہ کی کوششیں ختم ہو گئی، اب نہیں. بس لڑائی ہوگی یا کیا ہوگا؟ یہ جرگہ ابھی ہماری کوششیں جاری ہیں، اور ابھی ہمارا یعنی قوم کا یہی مطالبہ ہے، یہی موقف ہے، یہی بیانیہ ہے کہ اس مسئلے کا حل یعنی جنگ نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے. اور اس کا مثال یہی ہے کہ 25 سال میں اگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو آئندہ بھی کس طرح وہ یعنی جنگ کے ذریعے اس کا نتیجہ نکلے گا. تو یہی ہمارا موقف ہے، پوری قوم کا موقف ہے، عوام کا موقف ہے کہ اس مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے، جرگوں کے ذریعے اور سفارتکاری کے ذریعے ممکن ہے. اور ہم جرگہ جو باجوڑ کا امن جرگہ ہے اسی سٹینڈ پہ اور اسی موقف کے ساتھ میدان میں ہم موجود ہیں. یعنی ہم جرگہ ظاہر بات ہے کہ ہمارا ایک یہی قومی جرگہ ہے، اور قوم تو اس پورے مسئلے میں ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے اور ایک اہم فریق ہے. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ کہ جرگہ باجوڑ کا جو ہے مقامی عمائدین کا وہ ابھی بھی متحرک ہے اور چاہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل ہو، تو اس کے لیے یہ آئندہ آنے والے دن کافی اہم ہوں گے. تو باجوڑ کی مزید اطلاعات اور خبروں کے لیے بھی انڈیپینڈنٹ اردو کو فالو کرتے رہیے. بہت بہت شکریہ.